بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 124 سے 130 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک قرآن مجید میں زیادہ تر خطاب بنی اسرائیل سے رہا ہے۔ منافقوں کے بارے بھی ذکر ہوا اور آخر میں مشرکین مکہ کے بارے بھی گفتگو ہوئی۔ اب آگے چل کر تحویل قبلہ ہونے والا ہے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں ترجمہ سے پہلے ایک بات سمجھانے والی ہے کہ بنی اسرائیل کس کے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل میں سے ہو رہی تھی، تو حضرت اسماعیل کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان کے جد امجد تو ایک ہیں، پھر جلن اور بغض کس بات کا؟ یروشلم کا قبلہ اول کس کا قبلہ تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ اور تعمیر کس نے کرایا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اختلاف کس بات کا؟ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 124۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا۔ کن باتوں سے آزمایا اس کا ذکر آگے آئے گا، یہاں تفصیل ضروری نہیں۔ اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد کو، یعنی میری اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں، یعنی جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے ان سے امامت کا وعدہ نہیں۔ آیت نمبر 125۔ اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ ایک شعر ہے، جو سکون قلب یہاں ملا وہ کہیں نہیں، وہ کہیں نہیں، نہ ہے خرخشے نہ ہے وسوسے، یہ مقام امن و امان ہے۔ تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ زائرین طواف کے بعد یہاں نفل پڑھتے ہیں۔ جیسے حجر اسود جنت سے آیا، اسی طرح مقام ابراہیم کی جگہ جو پتھر نصب ہے وہ بھی جنت سے آیا ہے۔ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، تو یہ پتھر ان کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ آیت نمبر 126۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں یعنی بنی اسماعیل کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزی دے۔ اوپر چونکہ ساری اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، تو یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے تبدیل کر دیا کہ
جو ایمان لانے والے ہیں، صرف ان کو روزی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امامت میں کفر کرنے والوں کے لیے کچھ ایسا نہیں۔ یہاں فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دنیا کا مال و متاع دوں گا مگر تھوڑا سا، پھر ان کو رفتہ رفتہ آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا، اور یہ ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 127۔ اور جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں اور دیواروں کو اٹھاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے پروردگار، تو ہم سے ہمارا یہ کام، ہماری یہ محنت، ہماری یہ مشقت قبول فرما، اور تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر چونکہ یہ سیلاب کا راستہ ہے، دیواریں گر گئیں اور بنیادیں رہ گئیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نشاندہی ہوئی تو انہی بنیادوں کو اٹھایا گیا۔ آیت نمبر 128۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنی اطاعت گزار بنانا، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، یعنی ہمیں حج کرنا سکھا کہ ہم تیرے گھر کا حج کیسے کریں، اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 129۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 130۔ اور دین ابراہیمی سے وہی منہ موڑے گا جو حد درجے کا بے وقوف ہوگا۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ بندہ بنایا تھا، اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔